السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 39 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمانوں سے خطاب۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو آبادی چھوڑ کر ویران ٹیلوں کی طرف نکل جاتے اور اپنے کو ریاضت میں مشغول کرتے، گریوزاری کرتے اور ضروری سامان کے علاوہ تمام مال و دولت چھوڑ دیتے، لیکن دنیا تمہارے اعمال کی مالک بن گئی ہے اور دنیا کی امیدوں نے تمہارے دل سے آخرت کی یاد مٹا کر رکھ دیا ہے، اور تم اس کے لیے جاہلوں کی طرح سرگرداں ہو۔ تم میں سے بعض لوگ جانوروں سے بھی زیادہ برے ہیں، جو خواہشات میں اندھے بن کر انجام کی فکر نہیں کرتے۔ تم سب دینی بھائی ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہو اور نہ ہی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو۔ تمہارے خبث باطن نے تمہارے راستے جدا کر دیے ہیں۔ اگر تم سیدھے راستے پر چلتے تو ضرور آپس میں محبت کرتے۔ تم دنیاوی امور میں تو آپس میں مشورے کرتے ہو، مگر آخرت کے امور میں مشورہ نہیں کرتے، اور تم اس ذات سے محبت نہیں رکھتے جو تمہیں محبوب رکھتا ہے اور تمہیں آخرت کی بھلائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کمزور پڑ چکا ہے، اور اگر تم آخرت کی بھلائی اور برائی پر یقین رکھتے جیسے دنیاوی اونچ نیچ پر یقین رکھتے ہو تو تم دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے، کیونکہ آخرت تمہارے اعمال کی مالک ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ ہم پر دنیا کی محبت غالب ہے تو تمہارا یہ کہنا بیکار بہانہ ہے، کیونکہ تم مقررہ میعاد میں آنے والی آخرت پر اس دنیا کو ترجیح دے رہے ہو اور اپنے جسم کو ان کاموں سے دکھ درد جھیلنے پر مجبور کر رہے ہو جنہیں تم کبھی بھی پا سکتے ہو۔ تم بڑے ناہنجار ہو، تم ایمان کی حقیقت کو پہچانتے ہی نہیں۔ اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید میں شک ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری ایسے نور کی طرف رہنمائی کریں گے جس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ بخدا تم کم عقلی کا بہانہ بنا کر جان نہیں چھڑا سکتے ہو، کیونکہ دنیاوی امور میں تم پختہ رائے والے ہو اور انہیں بخوبی سر انجام دے رہے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم معمولی سی دنیا پر خوش ہو جاتے ہو اور معمولی سے دنیا کے نقصان پر اداس ہو جاتے ہو؟ تمہارے چہرے اور زبانیں دکھ کو ظاہر کرنے والی ہیں اور تم اسے مصیبت کہتے ہو، اور تم دنیا پر گناہوں سے آلودہ زندگی گزارتے ہو اور دین کے اکثر حکموں کو نظر انداز کر دیتے ہو، اور اس سے نہ تمہارے چہروں پر شکن آتا ہے اور نہ تمہاری حالت میں کوئی بدلاؤ ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ تم سے بری ہو، تم آپس میں محبت رکھتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے برا سمجھتے ہو۔ تم خائن بن گئے ہو اور امیدوں کے پیچھے دوڑنے لگے اور موت کا انتظار ختم کر دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں وہ مجھے تم سے علیحدگی بخشے اور مجھے اپنے محبوب کی خدمت میں پہنچا دے۔ اگر وہ دنیا میں تشریف فرما ہوتے تو میں کبھی تم میں رہنا پسند نہیں کرتا۔
اگر تم میں نیک بننے کی تڑپ ہے تو میں تمہیں بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کا سوال کرو، بہت آسانی سے پالو گے۔ میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نصیحت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، جس طرح دنیا دار دنیا کی چاہت میں معمولی سے دین پر راضی ہیں، ویسے ہی تم بھی دین کی سلامتی کے لیے معمولی سی دنیا سے راضی ہو جاؤ۔ اسی موضوع پر کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ تھوڑے سے دین پر راضی ہو گئے مگر تھوڑی سی دنیا پر راضی نہیں ہوئے۔ جس طرح دنیا دار دنیا کے بدلے دین سے بے نیاز ہو چکے ہیں، تو بھی دین کے بدلے دنیا سے بے نیاز ہو جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے دنیا کو سونے چاندی کے لیے مانگنے والے، دنیا کا چھوڑنا بہت عمدہ چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم پر دنیا آئے گی اور تمہارے ایمان کو ایسے کھا جائے گی جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ دنیا کی محبت سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ، دنیا کی محبت میں مشغول نہ ہونا، میری بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرے، جب آپ واپس ہوئے تو وہ شخص ویسے ہی رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، تیرا بندہ تیرے ڈر سے رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، اگر آنسو کے راستے اس کا دماغ باہر نکل آئے اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ٹوٹ جائیں تب بھی میں اسے نہیں بخشوں گا، یہ دنیا سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ جس شخص میں 6 عادتیں پائی جاتی ہیں وہ نار جہنم سے دور اور جنت کا طالب ہے۔ پہلی، اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کی۔ دوسری، شیطان کو پہچان کر اس کی مخالفت کی۔ تیسری، حق کو پہچان کر اس کی اتباع کی۔ چوتھی، باطل کو پہچان کر اس سے پرہیز کیا۔ پانچویں، دنیا کو پہچان کر اسے ترک کر دیا۔ اور چھٹی، آخرت کو پہچان کر اس کا طلبگار رہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر رحم فرمایا جن کے پاس دنیا امانت کے طور پر آئی اور انہوں نے اسے خیانت کے بغیر لوٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سبکبار روانہ ہوئے، اور فرمایا، جو تجھے دین کی طرف رغبت دلائے اسے قبول کر لے، اور جو تجھے دنیا کی طرف رغبت دلائے اسے اس کے گلے میں ڈال دے، یعنی قبول نہ کر۔ دنیا ایک گہرا سمندر ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ یہ دنیا بہت بڑا سمندر ہے، اس میں بہت سے لوگ ڈوب گئے ہیں، اس سے گزرنے کے لیے خوف خدا کی کشتی بنا جس میں ایمان خداوندی کا بھراؤ ہو، اور اسے توکل کے راستوں پر چلا تاکہ نجات پا جائے، ورنہ نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، میں نے اس ارشاد ربانی میں بے شک ہم نے زمین کی چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور ہم ان چیزوں کو بنجر ناقابل زراعت بنانے والے ہیں، بہت غور و فکر کرتا ہوں۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ تجھے دنیا میں جو کچھ ملا ہے تو اس سے پہلے بھی کچھ لوگ اس کے مالک بنے تھے، اور تیرے بعد بھی
اور لوگ اس کے مالک بنیں گے۔ تیرے لیے دنیا میں صبح و شام کی روٹی ہے، اس روٹی کے لیے خود کو تباہی میں نہ ڈال۔ دنیا سے روزہ رکھ اور آخرت پر افطار کر۔ دنیا کا مال خواہشات ہیں اور ان کا منافع جہنم کی آگ ہے۔ کسی راہب سے زمانے کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے جواب دیا، یہ جسموں کو پرانا کرتا ہے، امیدیں بڑھاتا ہے، موت کو قریب کرتا ہے اور آرزوؤں کو دور کر دیتا ہے۔ دنیا والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا، جس نے دنیا کو پا لیا وہ دکھ میں مبتلا ہوا، اور جس نے اسے نہ پایا وہ مصیبت میں گر گیا۔ اس لیے کہا گیا ہے، جو دنیاوی عیش و عشرت کے سبب اس کی تعریف کرتا ہے، مجھے زندگی کی قسم جلد ہی وہ اسے برا بھلا کہے گا۔ جب دنیا چلی جاتی ہے تو حسرت چھوڑ جاتی ہے، اور جب آتی ہے تو بہت سے غم ساتھ لے کر آتی ہے۔ ایک عقل مند کا قول ہے، دنیا تھی اور میں نہیں تھا، یہ دنیا رہے گی اور میں نہیں رہوں گا۔ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس کی زندگی تھوڑی ہے، اس کی صفائی میں بھی کدورت ہے، اس میں رہنے والے اس کے زائل ہونے، مصیبت کے نازل ہونے اور موت کے آنے سے سخت خوفزدہ رہتے ہیں۔ ایک اور عقل مند کا قول ہے، دنیا انسان کو اس کی منشا کے مطابق نہیں ملتی، یا تو زیادہ ملتی ہے یا پھر کم۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، تم دنیا کی نعمتوں کو دیکھو، وہ اپنی برائی کی وجہ سے ہمیشہ نالائقوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ حضرت ابو سلیمانی درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، جب کسی طالب دنیا کو دنیا ملتی ہے تو وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے، اور جب کسی طالب آخرت کو آخرت کا اجر ملتا ہے تو وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے۔ نہ اس کی تمنا ختم ہوتی ہے اور نہ اس کی تمنا ختم ہوتی ہے۔ ایک شخص نے جناب ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دنیا کی محبت کا شکوہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے کہا، جو کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے صرف حلال رزق لے لو اور اسے صحیح مصرف میں خرچ کرو، اس طرح تم کو دنیا کی محبت کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اور آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اگر تو نے اپنے نفس کو اس سے لگایا تو یہ تجھے ایسی تکلیف میں ڈال دے گی کہ تو دنیا سے تنگ ہو جائے گا اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے، اس میں سے کچھ نہ لو، اگر تم نے کچھ لے لیا تو شیطان تلاش کرتا ہوا تم تک پہنچ جائے گا۔ خالص سونے پر ٹھیکری کے ٹکڑے کو ترجیح کس طرح ہو سکتی ہے؟ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اگر دنیا مٹ جانے والے سونے اور آخرت باقی رہنے والی ٹھیکری کی ہوتی تب بھی فانی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دینا مناسب ہوتا، جبکہ یہ دنیا ٹھیکری ہے اور آخرت خالص سونا ہے، مگر ہم نے پھر بھی دنیا کو پسند کر لیا ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ طلب دنیا سے بچو، میں نے سنا ہے جو شخص دنیا کی عزت کرتا ہے قیامت کے دن اسے بارگاہ خداوندی میں کھڑا کر کے کہا جائے گا، یہ اس چیز کی عزت کرتا تھا جسے اللہ نے ذلیل پیدا کیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس دنیا میں ہر شخص مہمان کی طرح ہے اور یہاں کی ہر چیز ادھار ہے، مہمان آخر چلا جاتا ہے اور مانگی ہوئی چیز واپس کرنی پڑتی ہے۔ اسی موضوع پر ایک شاعر نے اس طرح سے اظہار خیال کیا ہے، یہ مال اور اولاد ادھار کی چیزیں ہیں،
انہیں ایک دن یقیناً واپس کرنا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں ان کے ساتھی جمع ہوئے اور دنیا کی مذمت کا ذکر چھیڑ دیا۔ آپ نے کہا، چپ ہو جاؤ، دنیا کا ذکر نہ کرو۔ شاید تمہارے دلوں کے کسی گوشے میں دنیا کی محبت ضرور موجود ہے، کیونکہ جس شخص کو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے وہ اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دنیا کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، ہم نے دنیا کے لیے دین کو پارا پارا کر دیا، مگر نہ دنیا ملی اور نہ دین باقی رہا۔ وہ بندہ خوش نصیب ہوتا ہے جس نے اللہ کی طرف توجہ کی اور دنیا کو بہتر آخرت کی امید میں صرف کر دیا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، دنیا کے طلبگار کی اگرچہ لمبی عمر ہو اور اسے ہر قسم کا عیش و نشاط میسر ہو، مگر میں اسے اس شخص جیسا سمجھتا ہوں جس نے ایک عمارت بنائی اور وہ عمارت مکمل ہوتے ہی ڈھہ گئی۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، یہ دنیا آخر کسی اور کی طرف منتقل ہو جائے گی، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تجھے بخشش سے قریب کر دیا جائے گا۔ تیری دنیا سائے کی طرح ہے، کچھ دیر تیرے اوپر سایہ کیے رہے گی اور پھر ڈھل جائے گی۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔